ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ہائیڈرولک پاور سٹیئرنگ پمپ کے بارے میں ہے۔ ہائیڈرولک پاور سٹیئرنگ کے اوپر پہلے میری ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا ایک پمپ کے اوپر بھی بنا دوں تاکہ پورا سسٹم جو ہے اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو وہ دیکھ کے اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے اس سے۔ تو دوستو یہ جو پمپ میرے پاس کھلا ہوا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹویوٹا کرولا گاڑی کا ہے، 2000 ماڈل ایکس کرولا۔ یہ اس کا ہائیڈرولک سٹیئرنگ پمپ ہے۔ تو یہ جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا، اس کا فنکشن ہے ہائیڈرولک آئل کو جو ہے یہ پمپ کرتا ہے ہائیڈرولک سٹیئرنگ کے اندر، اور اس کے پریشر سے جو ہے آپ کا سٹیئرنگ ہائیڈرولک سٹیئرنگ جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ جو سادے سٹیئرنگ ہوتے ہیں جو ہارڈ ہوتے ہیں ان سے یہ بالکل نرم ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو پاور زیادہ نہیں دینی پڑتی اس کو موو کرنے کے لیے۔ تو یہ پمپ اس کا مین پارٹ ہے جو یہ سارے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو پمپ میں نے ابھی کھولا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، یہ لیک تھا۔ تو یہ بھی کسٹمر میرے پاس آئے ہیں کہ یہ چینج کروا دے ہمیں، تو پہلے بھی کسی سے چیک کروایا تو انہوں نے ان کو چینج کا مشورہ دیا تھا، تو میں نے اس کو ریپیئر کیا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو آج اسی لیے میں نے سوچا یہ ویڈیو بنا لوں کہ تاکہ اور بھی جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، بالکل ابھی یہ پیس کھلا ہوا پڑا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے جوڑوں گا اور آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی یہ پریشر والو ہے اس کا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لوہے والا یہ رنگ پڑا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابھی جس پہ میں نے یہ اسکرو ڈرائیور رکھا ہوا ہے یہ اس کی باڈی ہے، اس کا جو ہے سلنڈر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ مین باڈی ہے۔ اس کے ساتھ کمپوننٹس جڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹ، تو یہ پاور سٹیئرنگ پمپ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ ریزرویئر ٹینک ہے، جو ہائیڈرولک سٹیئرنگ کی بوتل ہوتی ہے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اس کی سیل ہے، اور یہ نٹ بولٹس اور وغیرہ یہ سب چیزیں اس سے میں نے کھولی ہیں۔ ابھی ان کو میں اسمبل کروں گا تو جو بھی اس کے میجر پارٹس ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو اچھے سے بتا دوں گا کہ کون سی چیز کیا ہے اور کس کا کیا کیا کام ہے۔ تو جو دوست چاہتے ہیں کہ وہ اس پمپ کو ریپیئر کریں، یہ کسی بھی گاڑی کا ہوگا، سیم ہوگا بالکل، اس کے اندر پارٹ سیم ہوں گے۔ باہر سے اس کی بشک جو ہے اس کی شکل مختلف ہو، جیسے بھی اس کی فٹنگ ہو، اس کے اندر وہی پارٹس ہوں گے جو یہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے ابھی اس کو میں کلین کرنے لگا ہوں۔ اس کو میں نے صحیح سے پہلے صاف کیا ہے، اس کے بعد بف سے اس کو میں نے کلین کر کے اس کی سلیکون وغیرہ، پھر اس کو میں نے پیٹرول سے دھو کے، اور اس کے بعد اس کے جو گیسکٹ تھا اس کو میں نے تھوڑی سی سلیکون لگا کے فٹ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے رنگز میں نے چینج کر دیے ہیں، اور اس کی ایک سیل جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی وہ میں نے چینج کیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، کوئی اتنا یہ کاسٹلی کام نہیں ہے، بس صرف آپ کو ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ریپیئر کرنا ہے، آپ کو طریقہ آنا چاہیے، اور یہ بہت سمپل ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ مکینک حضرات کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بہت کام کی ہے، اس سے وہ جو ہے اپنے کام کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی جب کلیننگ ہو جائے گی تب میں آپ کو دکھاؤں گا سارے پارٹس کس طرح سے آپ نے کلین کر کے رکھنے ہیں اور کس طرح سے اس کو فٹ کرنا ہے۔ کوئی دوست کبھی کھولے اور اس کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے، میں ہر ویڈیو میں دیتا ہوں، وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فون پہ بھی میں نے اکثر دوست مجھے کال کرتے ہیں، کچھ کسٹمر حضرات ہیں، کچھ مکینک دوست ہیں، مشورہ کرتے ہیں تو اکثر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو درپیش ہو، کوئی گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو، یا یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ کوئی فالٹ ہو، تو مجھے کال پہ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی، اس کے بعد کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، بس آپ کو فالٹ کا تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی یہ صاف ہونے کے بعد اس پہ بالکل سلیکون وغیرہ کچھ بھی نہیں رہی، یہ بالکل صاف ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب میں اس پمپ کے سارے بارٹس کو پیٹرول کے ساتھ دھو کے، ہوا کے ساتھ پریشر سے صاف کر کے اور فٹ کروں گا۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اس کو میں پیٹرول سے دھو رہا ہوں۔ یہ اس کا جو ہے بیک پلیٹ ہے،
جو سب سے آخر میں فٹ ہوتی ہے، جو باہر والی باڈی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی سامان میں نے سارا دھو کے رکھ دیا ہے اس کا، بالکل ہوا سے اس کے سارے سوراخ میں نے صاف کیے ہیں۔ اب جب بھی کھولیں صفائی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ بہت دھیان دیا کریں۔ اس کے سارے سوراخ وغیرہ آپ نے کھول لیں۔ یہ دیکھیں اس کی یہ وہی بیک پلیٹ ہے جس کو میں نے بف سے صاف کیا تھا۔ یہ اس کی باڈی ہے ہائیڈرولک پاور اسٹیئرنگ پمپ کی، اور یہ آپ کے سامنے یہ کٹ پڑی ہوئی ہے، یہ رنگ کے اندر اس طرح سے لگے گی اور اس میں بلیڈ لگیں گے جو اس کا پریشر جو ہے وہ بنائے گے۔ اس کے علاوہ یہ پریشر والو ہے، یہ اس کے پیچھے آئے گا، اس کے اوپر ایک اسپرنگ آئے گا ٹارک کے لیے، اس کو دبا کے رکھنے کے لیے۔ یہ بس کمپوننٹس ہیں اس کے، یہ بلیڈ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹا سا ایک لاک ہے۔ یہ بلیڈ بھی میں لگاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ اتنا سا پمپ ہے، اور اگر آپ کا اسٹیئرنگ سخت ہے اور نرم نہیں ہو رہا، اسٹیئرنگ پمپ آپ کا کام نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کی کٹ چینج کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ کٹ میں کیا کیا سامان آتا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے، یہ بلیڈ آتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے وہ پھول کی ٹائپ جو چیز پڑی ہوئی ہے جس کے اندر بلیڈ لگتے ہیں، یہ اور جو اس کی باہر والی کون ہے، یہ 3 چیزیں نہیں آتی ہیں، وہ آپ اس میں چینج کریں تو آپ کا پمپ صحیح ہو جائے گا، اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو۔ پاکستان میں ویسے یہ ملتا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کون باڈی کے اوپر میں نے فٹ کی ہے، اس کے اندر بلیڈ فٹ کر لیے ہیں، اس کے جو باہر والی اس کا بیرنگ ہے وہ بھی میں نے فٹ کر دیا ہے۔ فرنٹ سائڈ پہ اس کی سیل آئے گی، وہ میں آخر میں فٹ کروں گا سارا فٹ کرنے کے بعد، کیونکہ وائس پہ باندھتے ہیں آپ تو سم ٹائم سیل خراب ہو جاتی ہے، اس لیے سیل سب سے آخر میں آپ نے جو ہے اس میں ڈالنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بلیڈ میں نے اس طرح اس کے اندر رکھ دی ہیں بس۔ تو اس کی جو باہر والی سائڈ ہوتی ہے وہ ہلکی سی گول ہوتی ہے، اور اندر والی سائڈ بالکل چپٹی ہوتی ہے، یہ آپ نے لگانے کے ٹائم دھیان رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کے اندر گھومے گا اور آئل کو جو ہے یہ پمپ کرے گا، بس۔ اس کے بعد اس کی کوئی فٹنگ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے کپ جو بیک پلیٹ ہے وہ رکھنی ہے، اس کو بولڈ لگا دینے ہیں بس۔ یہ ہائیڈرولک پمپ کا آپ کا سارا میکنزم اتنا سا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان سی چیز ہے۔ ابھی اس کے اوپر یہ میں بیک والی باڈی جو ہے یہ فٹ کروں گا۔ ویڈیو میں پہلے بنا لیتا ہوں، آڈیو بعد میں ریکارڈ کرتا ہوں تو کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے سم ٹائم ہو جاتا ہے، تو جو میرے دیکھنے والے ہیں ریگولر ان کو تو بالکل پتہ ہوگا جو بھی سلسلہ شروع سے چل رہا ہے۔ یہ اس کے رنگز ہیں، یہ جو پیچھے کا وال لگے گا اس کا ربڑ کے 2 رنگ ہوں گے، اور ایک اس کا ٹینشنر ٹائپ ایک اس کی واشر ہوگی جو اس کو دبا کے رکھتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بیک وال ہے، یہ اس کے اوپر بڑا والا رنگ ہے، اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹا والا رنگ آئے گا۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جیسے میں لگا رہا ہوں، ٹھیک ہوگا، اور یہ ٹینشنر جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے آ جائے گا، بس۔ اس کو آپ نے اس کے اوپر کیب کے اندر اس طرح فٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیب میں آپ نے اس کو لگا کے سروس اس کو ضرور آپ نے کرنا ہے، اس سے اس کے اندر اکثر جو ہے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کو فٹ کر کے آپ نے باڈی کو اس کے اوپر فٹ کر دینا ہے، اور یہ گاڑی بالکل ٹھیک ہو کے میرے پاس سے چلی گئی ہے، اس کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ یہ ویڈیو میں نے پہلے بنا لی تھی، بعد میں آڈیو ریکارڈ کر کے تو یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا، اور اس کو بولڈ لگ جائے گی بس، اور اس کو کوئی اتنا اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ اکثر لوگ اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ پمپ کو چینج کر دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جتنی زیادہ آپ ریپیئرنگ کریں گے آپ زیادہ جو ہے وہ اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جب پارٹس کم چینج ہوگے تو کسٹمر کی جیب پہ بوجھ کم پڑے گا، آپ کو اچھی جو ہے وہ لیبر مل جائے گی۔ اگر آپ زیادہ پارٹس چینج کریں گے تو کسٹمر پہ بھی بہت لوڈ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ جو ٹپس ہیں میرے پاس، میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں۔ یہ اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے، اس کے اوپر اس کے 12 نمبر کے جو بولڈ لگیں گے وہ لگانے ہیں، فرنٹ پہ اس کی پلی لگانی ہے، اور اس کو گاڑی کے ساتھ آپ نے فٹ کر دینا ہے، بس اتنا سا کام ہے ہائیڈرولک پاور اسٹیئرنگ پمپ کا۔ اس کے اوپر ایک گیسکٹ بھی آئے گا، یہ تو رنگ ہے نا، ایک گیسکٹ آئے گا جو اس کا لیک کر رہا تھا، جو مین اس کا ریزن تھا، وہ بھی میں آپ کو بھی یہ بتاؤں گا۔ یہ مجھے نیا نہیں مل سکا تو میں نے اس پہ ہلکی سی سلیکون لگا دی تھی، تو جس کو مل سکتا ہے نیا وہ کوشش کریں نیا ڈالیں، جو چیز اویلیبل نہ ہو پھر اس کا تو آپ کو حل لگا۔ یہ گیسکٹ ہے اس کا، یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اوپر لگتا ہے، اور یہ 2 جو پارٹس ہیں آپس میں یہ جڑ جاتے ہیں،
اس گیسکٹ کے اندر سے اس کی لیکیج ہو رہی تھی اور اس کو میں نے جو ہے ریپیئر کیا ہے بس. اس میں اور اتنا مسئلہ نہیں تھا پمپ میں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پمپ بالکل تیار لگا ہوا ہے. یہ اس کے ساتھ فرنٹ پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے سیل، یہ میں نے اس کی چینج کی ہے. بس یہ اس کی ایک سیل میں نے چینج کی ہے. ایک اس کا جو ریزرویئر ٹینک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویلڈنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ لیک تھا، اس کو میں نے ویلڈ کروایا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو میں نے سروسنگ کی ہے اور یہ پمپ ٹھیک ہو گیا ہے. جو مکینک حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت کام کی ویڈیو ہے. آپ اس طرح سے اپنے کام کو اور زیادہ جو ہے اپنے کام سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اسمارٹ بنے، اپنے ذہن کو تھوڑا سا استعمال کریں اور کسی کام سے گھبرائیں مت. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، صرف آپ کو اس کی ٹیکنیک آنی چاہیے. جس چیز کی ٹیکنیک فنکشن آپ کو پتہ ہے اس کو ریپیئر کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت سے لوگوں کے کام بھی آئے گی. تو جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.